الفاظ کے مفہوم. تیسرا ہے الفاظ کے باطنی معنی. اظہاری معنی نا باطنی معنی. باطنی معنی کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ آیت کوئی سی آیت یہ پڑھو اور یہ آیت جو ہے 215 دفعہ پڑھو تو پھر یہ واقعہ ضرور نمودار ہو جاتا ہے. اب یہ اور راز ہے. یہ لفظ اتنے دفعہ پڑھو تو یہ واقعہ یوں ضرور ہو جاتا ہے. ایک کیونکہ ہر بات جہاں کی سچی ہے نا, قرآن پاک کی ہر بات سچی ہے. اللہ کی فرمایا کہ ایک وقت آپ سے پڑھا سورہ یاسین میں وجعلنا من بین, اور ہم نے ان کے سامنے دیوار بنا دی اور ان کے بیک پر بھی دیوار بن گئی. اب یہ دیوار سمبل ہے. اگر اس کا کوئی عمل ہو جائے نا, وجعلنا من بین ایدیہم ومن خلفہم سدا, آگے پیچھے کیا کوئی دیوار, اگر اس کا کوئی عمل ہو جائے پھونک لگا دو اس کو, جو عمل لگا دے تو اپنے کیا کہتے ہو جا رہا تھا آگے سے نظر کچھ نہیں آیا, گاڑی کا گدا گیا, وہ نظر کہاں سے آئے گا, وہ تو نظر آگے بند جاتی ہے. گویا کہ یہ ایک اور مفہوم ہے کہ یہ کیا مفہوم ہے کہ یہ اس کے تاثیر الفاظ کی. آپ یہ جب آپ خود پڑھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ مطلب قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, بار بار پڑھو تو پھر آپ کو کیا ہو جائے گا, اور گھر میں سے وہ نکل جائے گا. کون؟ وہ جو وسوسہ ڈالنے والا آیا تھا. آدمی ہو سکتا ہے. کون؟ آدمی ہو سکتا ہے. آدمی نے بڑے بڑی توانیاں کی. مقصد جو یوسوس فی صدور ہے, یہ شیطان ہو سکتا ہے, یہ آدمی بھی ہو سکتا ہے, آپ کا اپنا اندیشہ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے یہ بار بار دعا کہ یا اللہ ہمیں وسوسوں سے بچا. تو یہ قرآن کا دوسرا اعجاز ہے کہ اگر آپ وسوسوں سے نجات چاہو گے تو وہ وسوسے جو انسانی شکل میں آتے ہیں یا اچانک شکل میں آتے ہیں یا اندر سے پیدا ہوتے ہیں اندیشے, وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بچا دے گا. یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ آپ پڑھو وسوسہ ختم ہو جائے گا. آپ یہ پڑھو تو جو جنات ہوتے ہیں اس سے آپ نجات پا دو گے, اور جو جادو ہوتا ہے اس سے آپ نجات پا دو گے. قرآن کی جہاں تلاوت ہو رہی ہو, جنات کے قافلے سنا کے وہاں سے نکل جاتے ہیں, چراغ نہیں چھوڑ جاتے. ورنہ یہ فتنہ ساز ہوتے ہیں, فتنہ کار ہوتے ہیں, یہ چھیڑ خانی کرتے رہتے ہیں. ایسے ایسے علم ہیں آپ کو میں بتا رہا ہوں. کیا نام ہے آپ کا سامنے بیٹھے ہو میرے ڈاکٹر صاحب؟ کہاں؟ شہرزاد. شہرزاد ویسے نام اتنا بڑا ہے نا, ڈر جاتا ہوں. شہرزاد بڑا نام ہے, یہ شہروں کے مالکوں کے نام, بادشاہوں کا نام ہوتا تھا. ہاں شہرزاد. اچھا وہ یہ ہے کہ ایسے ایسے وسوسے ہوتے ہیں, ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ انسان چھوٹی چھوٹی باتوں میں تباہ ہو جاتا ہے. اور یہ اندیشے کون ڈالتا ہے؟ آپ کا اپنا حسن خیال ڈالتا ہے, آپ کا اپنا اندیشہ ڈالتا ہے, اب بتانے والا ڈال دیتا ہے, کوئی اور ڈال سکتا ہے. اس لیے اس باتوں کی بڑی احتیاط کرو. قرآن پاک جو ہے اس کے پڑھنے سے آپ پر جتنے بھی تاثیر نیگیٹو ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. میں یہ بتا رہا ہوں ایسے اعمال ہوتے ہیں جادو کے, جادو کے وہ کلام پڑھ لو دو آدمیوں کے درمیان, میاں بیوی کے درمیان, لازمی باتیں جھگڑا ہو جائے گا فوری طور پر بغیر وجہ کے. بھی ایسے جادو ہوتے ہیں اور یہ لوگ کرتے رہتے لوگ, اور پھر اس بات سے بچنا چاہیے. دعا کر دی جائے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے بچا. یہ ایسے نہیں قرآن پاک لکھ کے اللہ تعالیٰ نے کہ مطلب چلو آپ کو ایسے سنا دیا کوئی کلام, اور کہتا ہے مجھے بچا کس سے؟ وسوسہ فی صدور الناس سے, اس سے بچا جو دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. اور یہ بڑی بیماری ہے اور یہ جلدی پیدا ہو جاتی ہے. وسوسہ آپ کو پتا ہے وہ کہاں گیا؟ وقت گیا, پتہ کیا ہو گیا. جتنی بات کر لو آدمی مر گیا. وہ گھر سے باہر جانے والوں کے بارے میں گھر رہنے والوں کو بتا دو جو گھر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ آپ کا خاوند جب بیوی باہر جاتے پتا آپ کو, وہ آ جاتے کہا جاتی ہے پتا آپ کو, کہ مجھے نہیں پتا. کہتے پتا نہیں, پھر کیا پتا تجھے؟ میں اتنی بات کیا تو کافی ہے اس کے لیے تباہی کے لیے. کسی بتانے میں آپ کیا آپ کو بتایا جائے تو آپ تو بدلے میں درویش آدمی, بتانے والی بات ہی نہیں. جہاں سے آتا ہے یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے, اس میں ہر قسم کی اعجاز ہے. اسے پڑھتے رہا کرو, اللہ کے قریب رہا کرو, اللہ کے لفظ کے قریب رہا کرو, اللہ کے لفظ کے معنی کے قریب رہا کرو, اس معنی کے عمل کے قریب رہا کرو, اس عمل کی تاثیر کے قریب رہا کرو. پھر شفائے آپ بات سمجھ رہے؟ تو اللہ کے تقرب کے یہ ہے نشانیاں. اللہ کا کلام ہونا چاہیے پاس, اور اس کلام کے الفاظ کے قریب رہنا چاہیے,
الفاظ کے معنی ہونے چاہیے، معنی کا عمل ہونا چاہیے، عمل کی تاثیر ہونی چاہیے، اور پھر ظرف ہونا چاہیے آپ کا۔ تو یہ بڑے 7-8 اس کے بدلے میں حصے ہیں قرآن پاک کہ کس کے لیے ہے؟ آپ نیک ہو گئے اور پھر اور طرح سے پڑھو گے، درویش ہو گیا تو اور طرح سے پڑھو گے، اور درویش ہو گیا تو اور طرح سے پڑھو گے۔ پیغمبروں کو اور طریقے سے پڑھایا اللہ تعالیٰ نے، صوفیاء نے اور طریقے سے پڑھا، علماء نے اس کو اور طریقے سے پڑھا۔ قرآن پاک کا یہ پڑھنے کے طریقے ہوتے ہیں، کچھ الفاظ ہی بول کے چلے گئے، پاکیزگی ہو اور آپ کا ایمان ہو، اللہ پر بھروسہ پورا ہو کہ اب یہ اللہ ہی بولے گا، یہ کلام اللہ کا ہے اور اللہ بول رہا ہے، اور یہ میری عاقبت اور میری اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ بول رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ بول رہا ہے اور ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، اللہ کی آواز آ رہی ہے ٹیلی فون جس طرح آپ کر رہے ہو، تو پھر آپ اس کو قرآن کے اور مانیے۔ بے شمار اس کے 7-8 اس کے انداز ہیں پڑھنے کے، آپ کو بات سمجھ؟ اس لیے قرآن بالکل دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، آپ کی نجات بھی ہے، عاقبت بھی ہے، آپ کے بزرگوں کا بھی اس میں واقعہ ہے، آپ کے آنے والی نسلوں کا بھی واقعہ ہے۔ قرآن کے بارے میں بے شمار بات ہے، آپ اس لیے اس کو پڑھا کرو اور بڑے دل لگا کے پڑھا کرو، غور سے پڑھا کرو، تنہا بیٹھ کے پڑھا کرو۔ خالی جب آدمی قرآن پڑھتا جائے نا، اس پر 1000 مصیبتیں چل جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں کیا ہے، چل جاتی 1000 مصیبتیں۔ اللہ نے فرمایا کہاں بولو اور